صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ سال ہے گزشتہ کی طرح ان سال بھی ہمارے آپ کے درمیان ماہ ربیع النور جلوہ گر ہو چکا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنی شان و شوکت آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس مہینے میں دور خوشی ہے۔ ایک تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا مبارک وقت، دن، مہینہ، اور دوسرے حضور سیدنا سید الصابرین مخدوم علاء الدین علی احمد صابری کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک۔ تو ہم اور آپ دور خوشی کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمارے لیے ان کو ذریعہ نجات و برکات بنائے۔ جناب بھائی فرقان صاحب عباسی آئے سال رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ہم سارے کے سارے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دیوانے حالات پر نظر نہیں رکھتے، ماحول کو نہیں دیکھتے، وہ تو دیوانے ہوتے ہیں۔ دیوانوں کو گرد و پیش کی خبر نہیں رہتی کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس میں ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کا کیا ماحول ہے۔ وہ تو دیوانے ہیں، اور دیوانے کو صرف اور صرف پروانے کو صرف شمع چاہیے، وہ تو شمع کی طرف لو لگا کر رکھتا ہے۔ اور ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں میں ہمیشہ یہ صفت پائی گئی ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ محفل میں لوگ مختصر ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاکرین میں شامل ہیں، اور ہم بڑے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بڑا جسے رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے۔ ان کا ذکر پاک بھی بڑا ہے، وہ بھی بڑا ہے، اور جو ذکر کرتا سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ تو محفل اگرچہ ان کے شایان شان نہیں ہے، اور ہم سے ان کی شایان شان محفل منعقد ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کی شان کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہونا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کر پائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس محفل کو بابرکت تصور نہ کریں، اسے اپنے لیے منافع بخش تصور نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کے کام آئے گی، کل قیامت کا روز وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی۔ برائیوں کا بھی محاسبہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ محفل پاک اگرچہ بظاہر چھوٹی ہے مگر آخر نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اور پھر نیکی بھی وہ جن کے صدقے میں نیکی بنی ہے، ان کے ذکر پاک کی محفل مبارک۔ تو خیر خصوصیت کے ساتھ تو ہمیں اس میں یہ بات کرنا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک، ان کی شان رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو ان کا ذکر پاک تو ہے، تھا اور رہے گا. ہم اور آپ ٹوٹ سکتے ہیں، ہم اور آپ خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر ان کے ذکر پاک کو دیمک نہیں لگتی ہے کہ وہ ختم ہو جائے، اس سے کوئی زنگ نہیں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر پاک کو اس طرح بلند کر دیا، باقی رکھنے کے ایسے ایسے ذرائع بنائے ہیں کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ذریعہ نہیں، وہ خود ان کا ذکر پاک کرتا ہے. جب اب تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کا ذکر پاک کرتا ہے تو پھر ان کے ذکر پاک کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ یقیناً ان کا ذکر پاک مٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مٹتوں کو بچانے کے لیے ان کا ذکر پاک ہے. ان کے ذکر سے جو لگ جائے گا، ان سے جو جڑ جائے گا، وہ دائمی حیات پا جائے گا، اسے بھی فنا نہیں ہوگی. جو ان سے مل جائے، جو ان سے جڑ جائے، جو ان کا ہو جائے. تو عزیزان قدر، یہ محفل مبارکہ یقیناً بابرکت محفل ہے اور بڑی عظیم الشان محفل ہے. اور اس محفل کا مقصد آگے مزید اس محفل کو دوبارہ کرنا اور اپنی قوم مسلم کے اندر محبت کے پیغام کو عام کرنا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا. یہ سال ہر سال ہم اور آپ اس کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی، آنے والے دنوں میں بھی، آنے والی تاریخ 12 تاریخ کو انگریزی تاریخ کے حساب سے 5 تاریخ کو اور 4 تاریخ کو جلسے کی شکل میں، 5 تاریخ کو جلوس کی شکل میں. بازار میں جو جلسہ ہوتا ہے وہ، اور جلوس جو آپ کے گلی کوچوں کو منور کرتا ہوا گزرتا ہے 5 تاریخ میں. اب کی بار قسمت سے جمعے کا دن بھی ہے، عید المومنین یوم الجمعہ، جمعہ ویسی مومنوں کی عید ہے. تو عید میں عید کی عید ہے. جمعے کو جس کے سبب یہ فضیلت ملی ہے، اسی عید کی ہم اور آپ تیاری کریں گے اور اپنے گلی محلے کو زیادہ سے زیادہ چمکانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے سرکار آئے ہی چمکانے کے لیے. حالات رکھتے کتنی سچی سیدھی بات کی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سورج چاند جتنی بھی چمک والی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری آنکھوں کا نور، ہر چمک والی شے ان کی محتاج ہے، ساری چیزیں انہی کی محتاج ہے. اگر وہ چمک نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی چمک نہ ہوتی، اگر وہ نہ چمکتے تو پھر دنیا میں کوئی نہ چمکتا. دنیا تاریخ، اندھیرا، وہ نہایت، وہ سراسر سراپا اجالا، سراپا روشنی، سراپا نور. قد جاءکم من اللہ نور، وہ بھی اللہ کا نور. اور اللہ کا نور کتنا روشن، کتنا چمکدار، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ میں ذرا سی مثال آپ کو دے دوں کہ اللہ کا نور ایسا روشن و چمکدار ہے کہ جو اس سے مس ہو جائے، جس کی طرف وہ ملتفت ہو جائے، جدھر وہ متوجہ ہو جائے، وہ بھی چمکنے لگتا ہے. یہی وجہ تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ جس جس جگہ پہ پڑے اس جگہ کو آپ نے منتخب فرما دیا. حد تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم پڑنے کی جگہ کی قسمیں کھائی ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب قسم ہے ہمیں شہر مکہ کی. کیوں قسم ہے شہر مکہ کی؟ اس میں خانہ کعبہ جو ہے نہیں، زمزم کا کنواں، صفا و مروہ، اس کے اندر عرفات کا میدان، مینا، مزدلفہ، ان وجہ سے نہیں فرمایا. وانت حل بہذا البلد. محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر میں تم جلوہ فرما. ان کے قدم جہاں پہنچے اس جگہ کو انہوں نے ارفع و اعلیٰ کر، بلند و بالا کر. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ شہر مکہ میں ہم نے تمہیں جلوہ فرمایا. تم جو شہر مکہ میں رہتے ہو، تمہارے قدموں کی کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے سرکار تو ان کی شان
بلکہ ان کی شان یوں سمجھیے کہ ان کے طلبہ، وہ جو طلبہ ہے، قدم مبارک بھی ہوتا ہے، کف پا طلبے کو کہتے ہیں، اس طلبے کی کھال کا یہ عالم ہے، اس کا یہ حال ہے، اس قدم کا یہ حال ہے کہ وہ جس زمین پہ پڑ جاتا ہے اس زمین کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن خاکی گزر کی قسم، اس کف پا کی حرمت خلاف کر سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب مٹی سنگلاخ مٹیوں کو، سنگلاخ زمینوں کو جب ان کے قدموں سے نسبت ہونے کے بعد یہ مرتبے مل گئے، تو پھر جو کائنات میں، جو سارے جہان میں، اللہ کی ساری دنیا میں جو اشرف المخلوق ہو، ساری مخلوقات میں جو اشرف المخلوق ہو انسان، جب وہ ان سے وابستہ ہو جائے گا تو یوں ہی انسان کو ساری مخلوق میں اشرف بنایا ہے، اور یہ اشرف و اکمل انسان جب ان سے مل جائے تو پھر اس کے مرتبوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے ممبروں سے ان سے ملنے والے انسانوں کے نام کے خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، تورات و زبور کے اندر ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے قصے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی کتابوں میں لوگوں کو ان کا تعارف کراتا ہے، کن کا؟ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے، تو ان کا غلام خلق کا امام ہو جاتا ہے۔ حضرات، تو یہ محفل پاک ہمارے اور آپ کے نصیبے کو جگمگانے والی محفل پاک ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیوں جڑے ہم ان سے؟ کیوں جڑنا چاہیے ان سے؟ اندھیرے دور ہوتے ہیں ان سے جڑنے کے بعد، تاریکیاں مٹ جاتی ہیں ان سے جڑنے کے بعد، ظلمتیں دم توڑ دیتی ہیں ان سے ملنے کے بعد۔ اللہ بندوں اور اللہ کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا ہے ان سے جڑنے کے بعد، اللہ تک رسائی ہوتی ہے ان سے جڑنے کے بعد۔ جنہیں ہم جنت اور عظیم نعمتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ان کے غلاموں کا مقدر بن کے رہ جایا کرتا ہے۔ تو ان سے جب بندہ جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جڑنے والے بندے کو بڑی فضیلتوں کا حاصل کر دیتا ہے اور اس کے بڑے مرتبے ہوا کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش اس چھوٹی سی محفل یا بڑی محفلوں سے، ہر محفل سے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارا رشتہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط اور مربوط ہو جائے۔ جتنا زیادہ آپ سے رشتہ مضبوط ہوگا، آپ تاریخ کو پڑھیے، جو جتنے زیادہ حضور کے قریب رہا اور حضور سے جتنا زیادہ جس کا رشتہ مضبوط رہا، کائنات میں اس کا ذکر اتنا ہی زیادہ بلند ہے اور اتنا ہی زیادہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں پہ اتنا ہی بڑا حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی ہی زیادہ محبت رکھتی ہے جتنا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مختصر سی مثال دی کہ وہ حضرات جو ان سے منسلک ہیں، جو ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان کے چرچے مسجدوں کے ممبر سے ہوتے ہیں، ان کے چرچے آسمانی کتابوں میں رکھے گئے ہیں، انہیں ہمارے دلوں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ابھی محرم شریف سے گزرا ہے تو سب نبی والوں کا چرچا ہی ہو رہا ہے؟ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا؟ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، مگر ہمیں کوئی یاد کرنا، ہمارے نام کی کوئی ایک گلاس پانی پلانے تیار نہیں ہے، اور ان کے نام کے لنگر لگ رہے ہیں، ان کے نام کی سبیلیں چل رہی ہیں۔ تو یہ رسول پاک کی نسبت ہے کہ انہیں رسول پاک سے نسبت ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرابت دار ہیں۔ تو جو رسول پاک کا قرابت دار ہے، جو رسول پاک سے نسبت رکھتا ہے، میں نے کہا کہ سنگلاخ مٹی بھی اگر ان سے نسبت رکھ لے تو مٹی کو بھی مشرف کر دیا جاتا ہے، افضل کر دیا جاتا ہے، اسے بھی مکرم بنا دیا جاتا ہے، محترم اور معظم کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر انسان اگر ان کا ہو کے رہ جائے تو یہ کیوں نہیں مشرف، معظم اور مکرم ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس میلاد جسے ہم اور آپ منایا کرتے ہیں سالہ سال، اگر واقعات ہمارے دلوں کے اندر خلوص ہے اور ہمارے دل میں کوئی بناوٹ، تصنع، ریاکاری نہیں ہے، اور واقعی ہم حضور کے لیے بیٹھے ہیں اور حضور کے لیے نکلتے ہیں، تو میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس محبت کو رائے گا نہیں کیا جائے گا، اسے رد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ دنیا میرے محبوب کو پہچانے۔ ایک بات، بڑی موٹی سی بات ہے،
کہ آپ دنیا کے اندر کسی کی پسندیدہ شے کا ذکر کریں تو سامنے والا خوش ہوتا ہے کہ یہ میری پسندیدہ شے کا ذکر کر رہا ہے. کوئی بلڈنگ بنا دیں اچھی سی, آپ اس کے سامنے کھڑے کہ کیا کمال بلڈنگ ہے. ظاہر ہے کوئی بھی آئٹم آپ کے سامنے کوئی تیار کرے, آپ اس کی تعریف کرنے لگے کیا آئٹم آپ نے بنایا, وہ خوش ہوتا ہے, اس کا دل بڑا ہوتا ہے, اسے اچھا لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو واقعتاً ان کے جیسی خوبصورت کوئی شے کائنات میں نہیں. حسن ان کے قدموں کا دھون ہے, جمال ان کے قدموں سے ہو کے گزرتا ہے. حسن و جمال خوبصورتی جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا دھون ہے, ان کے حسن و جمال کا دھون. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زم. یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے کہ انہیں دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈال دیے. کیوں کہ وہ حسن میں اتنی گم ہو گئی کہ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہاتھ میں پھل کٹ رہا ہے, یہ ہاتھ ہی کٹنے لگ گیا. کٹے ہوئے ہاتھ میں تو ظاہر ہے کہ محسوس ہونا چاہیے تھا, زخم لگ رہا ہے, مگر حسن یوسف جو سامنے تھا تو ان کو اپنے ہاتھوں کے کٹنے کی خبر نہیں ہوتی تھی. مگر ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کی شان کیا ہے, یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن ہے جو ہمارے حضور کے صدقے میں ملا, تو حضور کے حسن کی شان کیا ہونی چاہیے. اعلیٰ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے رہا. تیرے نام پہ, حسن میں اور نام میں بڑا فرق ہے. حسن دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے, نام سننے ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. نام بغیر دیکھے, اور عورتوں میں مردوں میں بڑا فرق ہے. وہاں انگلیاں کٹ رہی ہیں دیکھ کے, یہاں سر کٹ رہے ہیں نام سے. وہاں عورتیں فدا ہو رہی ہیں, یہاں سر قلم کرائے جا رہے ہیں. تو حسن میرے سرکار کا جیسا ہے, ایسا حسن تو کائنات میں کسی کا ہوا نہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں کا مالک کیا ہے. جس نہج سے بھی آپ حضور کو دیکھیں گے حضور کو لاسا نہیں پائیں گے. سب چمک والے وجودوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. آپ نے دیکھا کہ شیشہ سامنے رکھا ہے, لائٹ بھاگی ہوئی ہو, اور آپ اگر اپنے پاس سے کوئی روشنی جلا دیں تو وہ روشنی اس اندھیرے میں بھی شیشے میں چمکنے لگتی ہے. ہمارے سرکار کا کمال یہ ہے کہ لوگ ان شیشوں کا استعمال کرتے ہیں جو پہلے سے چمکدار ہوتے ہیں, اور ہمارے سرکار کی شان یہ ہے کہ شیشہ اندھا بھی ہو تب بھی سرکار کا نور چمکنے لگتا ہے. سب چمک والے وجودوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے روشن نہیں ہوئے ہیں, وہ خدا کا نور ہے, اور خدا کا نور دنیا میں کسی نے روشن نہیں کیا ہے. شیشہ ہم نے بنایا, آپ نے بنایا, یہ لائٹیں ہماری آپ کی بنائی ہوئی ہیں, مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو چمک ملی ہے وہ دنیاوی چمک نہیں ہے, وہ تو اللہ کے نور کی چمک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی سرکار کے قریب ہوا وہ بھی چمک گیا, جو بھی قریب ہوا سرکار. جو قرآن کریم کے اندر ایک بڑا مزے کا جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, سراجم منیرا, حضور کو کہا گیا سراجم منیرا, چمکتا سورج, چمکتا ہوا سورج, منور روشن. کیسا منور روشن؟ آپ کو پتا ہے کہ سورج ہی کیوں کہا گیا؟ سورج سے بہت ساری روشنیاں پیدا ہوتی ہیں, سورج لائٹ بھی بنتی ہے, اور یہ چاند جو چمکتا ہے یہ سورج سے چارج ہوتا ہے. یہ ستارے جو چمکتے ہیں یہ بھی اسی سورج سے چارج ہوتے ہیں. مطلب میرے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مثال دی جو اوروں کو روشن کرنے والا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے روشن کرنے والے ہیں کہ جو چاند و سورج دنیا کو روشن کرتے ہیں, ان چاند و سورج کو بھی سرکار ہی کے نور نے روشن کیا. سب چمک والے وجودوں میں چمکا کی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمانے میں آئے بہت آنے والے, نہ آیا کوئی دوسرا اے آنے والے, سراجم منیرا لقب پانے والے. سراجم منیرا, جب آپ سراجم منیر ہیں, جب آپ چمکتا ہوا سورج ہے تو ظاہر ہے کہ چاند تو آپ سے ہی روشنی لے گا, ظاہر ہے کہ ستارے تو آپ سے ہی روشنی لیں گے. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں
सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जुमले में तो गौर करिए आप, ये तो बड़ा आम सा जुमला है, हम रोज पढ़ते रहते हैं इसको, मगर गौर नहीं करते कि मेरा रब ने क्या कहा। यूं नहीं कहा मुझे भी चमका दे, यूं नहीं कहा मुझे भी चमका दे, यूं नहीं कहा मेरा दिल भी, क्या मेरा दिल, एक खास बात कही आला हज़रत, मेरा दिल भी चमका दे। अपने आप को चमक, मेरे लिबास को चमकाने के लिए बल्ब जल रहा है, मेरे जिस्म को चमकाने के लिए बाहर की रोशनी भी काम कर सकती है, मगर दिल एक ऐसी चीज है जिसे ये लाइट रोशन नहीं कर सकती है। दिल तो नूरे खुदा से रोशन होता है। आप वो हो, आप ही हो जिससे दिल मुनव्वर हो सकता है। तो मैंने जिस्म की चमक नहीं मांगी आपसे, जिस्म तो चमकाया जा सकता है। इतनी किरणें आजकल चल रही हैं, इतने कितने मेकअप आजकल चल रहे हैं, क्या क्या हुस्न की बनावटें हमारे बाजारों में नहीं बिक रही हैं। एक काले को गोरा बनाने की स्कीम घर घर मौजूद है, मगर काले दिल को सफेद करने की स्कीम कहीं मौजूद नहीं है। काले दिल को अगर रोशन किया जा सकता है, अंधे दिल को अगर मुनव्वर किया जा सकता है, तो वो सिर्फ नूरे खुदा से रोशन किया जा सकता है। और जिसे हम नूरे खुदा कहते हैं, उसी का नाम तो मोहम्मद मुस्तफा है, उसी का नाम तो मोहम्मद मुस्तफा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। तो चमकाने वाला है ही, मेरा दिल भी चमका दे। दिल क्या है आपको पता है? हदीस पाक में अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिल देखता है। चेहरा काला हो चलेगा, दिल काला हो, चेहरा गोरा रखता है, दिल काला रखता है तो मकबूल नहीं। चेहरा काला हो मगर दिल नूर मुस्तफा से मुनव्वर हो, अल्लाह को पसंद ये है। क्यों दिल मुनव्वर हो और क्यों आला हज़रत ने ये बात कही, आपको मालूम है? दिल जलवगाह खुदाबंदी है, उसके रुमूज़ असरार दिल पे उतरते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूर के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खासा, उनके ही नूर का खासा है कि उनके नूर से दिल रोशन होता है। और आला कहा कि दिल वही दिल है बस जिसमें आपका नूर बस जाए, दिल वही दिल है, उसके अलावा दिल नहीं है, गोश्त का लोथड़ा है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदम पे कुर्बान, नेमतें बांटता जिस संत वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तुम मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये दिल की जिला मांगी है, दिल की रोशनी मांगी है, दिल का नूर मांगा है।